جس طرح مردوں کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ عورت اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھے گی۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا یا کسی دوسری جگہ باجماعت جا کر تراویح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ خود گھر میں تنہا نماز پڑھیں۔ ہاں، البتہ گھر کا کوئی افراد تراویح پڑھا رہا ہے، گھر میں کوئی حافظ صاحب ہیں، وہ اگر اپنے گھر کے فیملی ممبر کو لے کر اور چند مرد حضرات مقتدی ہوں اور ان کے پیچھے پردے کے پیچھے عورتیں ہوں اور سب گھر کی عورتیں ہوں، تو اس صورت میں بلا کراہت جائز ہے۔ اور اسی طرح حافظ صاحب گھر کے فیملی ممبر میں ہیں اور مرد کوئی نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، اور عورتیں اگر اس میں اس کے محرم ہیں، یعنی اس کی ماں یا بہن، دادی، خالہ وغیرہ موجود ہیں ساتھ میں، اور دوسری عورتیں نامحرم بھی ہیں، تو اس صورت میں پس پردہ بھی جائز ہے، یعنی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر صرف اپنی محرم کو لے کر کوئی پڑھنا چاہے، اپنی بیوی ہے، اپنی ماں ہے، اپنی خالہ ہے، اپنی دادی نانی، یعنی محرم جن سے نکاح جائز نہیں، ان کو لے کر بھی بغیر پردے کے بھی نماز باجماعت تراویح پڑھ سکتا ہے، اور یہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ منع اس وقت ہے جب باہر سے عورت چند جمع ہوں اور کوئی حافظ صاحب اگر تراویح پڑھائیں، اس صورت میں مرد بھی ہوں تو بھی یہ صورت مکروہ ہے۔ اپنے فیملی ممبر میں اگر عورتیں ہیں اور مرد بھی ہیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود تھے، خیر کا زمانہ تھا، نزول قرآن احکام شرعیہ کا وقت تھا، اور ہر ایک کو تعلیم اور علم دین کی ضرورت تھی اور سیکھنی ضروری تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، اور وہ بھی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ بن سنور کر نہیں، خوشبو لگا کر نہیں، زیور پہن کر نہیں جایا کرتی تھی، اور مردوں سے پہلے نکل کر آتی تھیں۔ حضور کے بعد، حضور چلے جانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں اب جو بے احتیاطی ہونے لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ عورتیں اس کنڈیشن پر نہیں آ رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب موجود نہیں ہیں، اور احکام شرعیہ کا نزول بھی ختم ہو گیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج موجود ہوتے، جو حالت عورتوں کی ہے اگر دیکھ لیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو مسجد آنے پر پابندی لگا دیتے، اور امی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مزاج کو خوب سمجھتی تھیں۔ اس لیے اس زمانے میں جب عورتوں کا حال یہ تھا، تو آج اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کس پرفتن دور میں عورت مسجد کہاں جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جذبہ، تمہارا شوق، تمہاری تڑپ بہت صحیح ہے، مگر تمہاری نماز گھر کے کونے میں بہتر ہے محلے کی مسجد سے، اور محلے کی مسجد
میں بہتر ہے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز میری مسجد میں میری اقتداء میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم گھر کے کونے میں نماز پڑھو۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کی نماز گھر کے کونے میں زیادہ بہتر ہے گھر کے درمیان میں پڑھنے سے، گھر کے دالان میں پڑھنے سے، گھر کے برآمدے میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے عورت کی نماز گھر کے کونے میں پڑھنا۔ تو اس لیے عورت تو مسجد نہیں جا سکتی، البتہ دوسری جگہ اگر کہیں جماعت کا سلسلہ چلا ہے وہاں بھی عورت جا کر شریک نہیں ہو سکتی۔ اگر جماعت کرنا ہے تو اپنے ہی فیملی ممبر میں اگر کوئی حافظ ہیں، کوئی نماز تراویح پڑھانے والے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں۔ اگر محرم ہے تو بغیر پردے کے، اگر نامحرم ہیں تو کچھ مرد بھی ہوں اور پردہ بھی ہو تو پھر جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج کل یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے، چند عورتیں جمع ہوتی ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتی ہیں اور ایک حافظ کو لا کر بلاتی ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔